عرفان نبوت، ایک عام آدمی نبوت کو کیسے سمجھے؟ یہ تو ہو گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا اختیارات دیے ہیں، اللہ کی قربت کیا ہے، ایک عام آدمی کے لیے نبوت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نبوت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت بڑا انعام ہے جو سب کو نہیں ملتا، جسے رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اسے چنتا ہے جی۔ اور رہی بات جس طرح معجزے کی جو ہمارے درمیان ابھی ذکر ہو رہی ہے، تو معجزہ اصل میں یہ ہے کہ جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے، جو چیز ہماری عقل سے باہر ہو جائے، جو چیز سمجھ نہ آئے، جیسے مردہ کو زندہ کر دینا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ سورج کو پلٹا دینا، مطلب یہ سورج پلٹ جانے کا مطلب یہ پوری کائنات کا، کم از کم ہمارے سولر سسٹم کا تو نظام پورا اسی طریقے سے جو نبی ہے، اچھا نبی اور رسول میں بھی فرق ہے، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات بیان کر دیجئے، نبی اور رسول کا فرق بھی بیان کر دیجئے۔ یعنی نبی وہ ہیں کہ جو گزشتہ رسول کی ہی شریعت پر پیرا مند ہو جائیں اور اسی لوگوں کو اسی چیز پر پابند کریں۔ رسول وہ جو اپنی نئی شریعت لے کر آئے، نئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیغامات لے کر آئے، ہوگا مقصد وہی حکم الہی، چاہے نبی لائے چاہے رسول لائے۔ یہ خاصہ جو ہے 4 نبیوں کو ہی حاصل ہے۔ 4 نبی انبیاء کرام تو تمام انبیاء کرام میں مختص کیے گئے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کم و بیش تقریباً ایک حدیث مبارکہ میں مشہور میں آتا ہے 1,24,000، ایک اور حدیث میں آتا ہے جو اس سے بھی ڈبل ہیں، کم و بیش تقریباً کہتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان تمام انبیاء اور تمام رسول پر ہے۔ ٹھیک ہے، عمل جو ہے وہ امت محمد صاحب شریعت 4 ہی رسول ہیں 1,24,000 میں۔ رسول اور بھی ہیں، رسول میں اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن مراد ہماری جو لی جا رہی ہے وہ ابھی آپ نے جیسے کہ 4 کا ذکر کیا۔ اچھا، ہمارا مقصد یہ ہے جو خلاصہ اس میں جو ہے بیانات میں، یعنی نون میں جن کو ہم جانتے ہیں، جی ہاں، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 26 انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے واضح طور پہ نام کے، ویسے تو بہت سارے انبیاء کرام حدیث مبارکہ اور تفاسیر سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بذات تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ اب ہمارا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں، جو معجزہ ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری زندگی بھی ایک معجزہ ہے۔ اب اگر ہم اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جب عائشہ کوئی سوئی ڈھونڈتی ہے اور وہ نہیں ملتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور اپنے دندات مبارک ظاہر ہوتے ہیں تو روشنی سے سوئی بھی مل جایا کرتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری ایسی بھی ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اعلان جنگ ہوتا ہے اور جنگ و قتال ہوتا ہے، ایک مشہور صحابی رسول ہے جن کا کندھا مبارک جو ہے وہ کٹ رہا تھا، لعاب دہن لگایا تو درست ہو گیا۔ وہی حدیث مبارکہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ کھاری پانی کا کنواں مدینہ شریف میں موجود ہے اور سب کو پانی پینا ہے، اور آپ نے اس میں اپنا لہن مبارک، دہن مبارک جو ہے وہ ڈالتے ہیں تو وہ کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ معجزات میں سے شمار کیے جاتا ہے۔ دیکھیں، معجزہ پھر وہی میں کہوں گا کہ جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے، یعنی جو ہماری چیز عقل میں سمجھ نہ آئے تو اسی کو ہی معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہی چیز جو اللہ کے ولی سے ظاہر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی یاد رہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ کس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی علیہ السلام کوئی بھی ہو، وہ بطور نبوت کی پہچان کے لیے کافی ہے کہ معجزے کو سمجھ لیا جائے، یا اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہے؟ ایسے تو کوئی بھی کفار ہے، ان سے اگر کوئی ایسی چیز استدلال ہو جائے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ اب وہ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے یا کوئی جادو سے کسی چیز کو غائب کر دے تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ ایسے تو جادو سے بہت کچھ بھی ہو سکتا تھا اور بہت کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف صاحب معجزہ ہونا کافی نہیں ہے۔ ہاں، مقصد یہی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی ہے، اپنی پابند عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق جو ہے امت جو ہے اس کے مطابق چل رہی ہے۔ جو 4 انبیاء کی بات ہے نا، دیکھیں اولی العزم انبیاء جو 5 ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ رسول خدا۔ ٹھیک ہے، شریعتیں جو ہیں وہ 5 ہیں، 5 شریعت۔ حضرت آدم سے لے کر نوح تک باقاعدہ انسان کو کسی شریعت کے شکنجے میں نہیں جکڑا تھا انسان اللہ نے، تاکہ انسان کی کوئی دعویٰ نہ ہو کہ اللہ تم نے عقل دی تو عقل کے حوالے تو کر۔ جناب نوح سے شریعت کا آغاز ہوا۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ تھی کہ جناب نوح 900 ساڑھے 900 برس تبلیغ کرنے کے بعد جب امت گمراہ ہوئی تو انکار سے اقرار کی منزل میں جناب نوح لے کر آئے تھے۔ اور جب یہ اقرار پتھروں کی خدائی پر آ کر رکا تھا تو پھر حضرت ابراہیم اور اولاد ابراہیم کی قربانیاں تھیں کہ جناب ابراہیم دنیا سے گئے تو اب پتھر کو خدا نہیں مانا جا رہا تھا، بلکہ اب اس پتھر میں اگر جان پڑ گئی ہے۔ یہی وجہ تھی جب جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت کا معجزہ اور اس وقت کی شریعت کچھ اور تھی۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب کسی کو خدا کہا
تو اس گوئے سالے کو کہا، کسی پتھر کو نہیں کہا. ٹھیک ہے. یہ محنت جناب موسیٰ علیہ السلام کی تھی کہ جب دنیا سے گئے تو جناب عیسیٰ کے زمانے میں بہک کر قوم نے کسی حیوان کو خدا نہیں کہا بلکہ انسان کو ایسے 2 معجزات لے کر آئے تھے کہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے تھے اور پیدا ہوتے تکلم کر رہے تھے کہ ان اور لیکن نبی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ میرے ان دونوں معجزات کو دیکھتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت مجھے سمجھ لے، یہ کہا تھا ٹھیک ہے کہ میں بھی نبی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں نبی بن کر آیا ہوں، مجھے کبھی وہ خدا نہ سمجھنا مجھے، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ یہی وجہ تھی کہ جب رسول خدا کا زمانہ آیا تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ٹھیک ہے. بتدریج تو شریعت 5 قسم کی آئیں، انبیاء 1,24,313 نبی اور رسول، ان میں اولو العزم انبیاء 5 جناب حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. 5 شریعتیں. دیکھیے مجھے ان ساری باتوں سے اختلاف ہے، اچھا. ان کی باتوں سے بھی اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف یوں زائل ہو جاتا ہے کہ انہوں نے چلو یہ کہہ دیا کہ ہمارا یہ اور اس دوران آپ درمیان میں بھی بات کر سکتی ہیں نا کہ انہوں نے کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں، آپ کا عقیدہ ہے جو جس بھی بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے. کیا اختلاف کیا ہے وہ؟ اب جب مجھے یہ رائٹ بنتا ہے جب انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا نا تو میں بھی اپنا عقیدہ بیان کروں، بالکل مجھے بھی رائٹ بنتا ہے. وجہ کائنات جو ہیں وہ رسول اللہ کی ذات ہے، یہ عقیدہ مناسب نہیں. میرا تو نہیں، کسی کا ہوگا، لیکن جیسے کہا کہ بھی ہمارا یہ عقیدہ، تو میں بھی اسی طرح کہہ رہا ہوں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. وجہ کائنات ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی میری بندگی ہے. اگر ہم کسی شخصیت کو، بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی وجہ کائنات مان لیں تو رسول اللہ کو دنیا سے رخصت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سال گزر گئے. دنیا پھر بھی آباد ہے. کیوں؟ پردہ فرمائے وہ اس کی بھی وضاحت ہوگی کسی دن. چلو کہ پردہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل نہیں ہیں، لیکن قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وہ انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل. اللہ نے قرآن انک افان مت فہم الخالدون، قرآن نے سارے الفاظ استعمال کیے. صدیق اکبر نے پہلے خطبے میں یہی الفاظ کیے من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. جو شخص محمد عربی کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، 1400 سال گزر گئے، دنیا پھر بھی آباد ہے. اب مثال کے طور پر ہم آئے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے آپ کی کرسی لگی، کیمرے لگ گئے، یہ کرسیاں لگ گئی ہماری آمد سے پہلے. رسول اللہ کی آمد سے پہلے جو دنیا بسی، چلو عقلاً ہم مان لیں کہ یہ رسول اللہ چونکہ مہمان آنا تھا، اس سے پہلے آپ اللہ نے دنیا سجائی. ٹھیک ہے، تاکہ میرا محبوب آئے تو دنیا سجی سجائی ملے. لیکن جب ہم چلے جائیں گے جی پھر تو یہ رونقیں، یہ بتیاں سب بجھ جائیں گی، کیمرے ہٹ جائیں گے. اللہ کے رسول کو گئے ہوئے 1400 سال گزر گئے جن کے لیے اللہ نے دنیا بنائی تھی، اور 14 صدیوں کے بعد بھی دنیا جوں کی توں آباد ہے. بلکہ پہلے سے قیامت آ جانی چاہیے، جب بالکل آ جانی چاہیے تھی، جب ہی آ جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے.